صحابہ ایکشن کمیٹی کا وجود سال 2013 میں کہ ہم کس طرح غریبوں کی مدد کریں۔ آج الحمدللہ صحابہ ایکشن کمیٹی کے بنیادی 5 کام ہیں۔ غریب لڑکیوں کو شادی کرواتے ہیں، غریبوں کا علاج کرواتے ہیں، غریبوں کو تعلیم۔ لکھنؤ کی جو تہذیب ہے امن و امان، اس کو تڑم بڑم کر دیا جاتا تھا آج سے تقریباً 10-15 سال میں۔ ہر طالب علم کو اس کے والدین یہ سوچتے ہیں ہم اچھے سے اچھے کانوینٹ اسکول میں پڑھا دیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ مشنری اسکول میں ہمارے بچوں کے عقائد کمزور کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور عصری تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ اگر زندگی گزارنا ہے اور صحیح زندگی، اگر سماج میں عزت اور اپنا حق مانگنا ہے تو تمہارے لیے تعلیم ضروری ہے، اور صحابہ ایکشن کمیٹی ان دونوں تعلیم پر پوری طرح سے کام کرتی ہے۔ آج جو ہمارے بچے انٹرمیڈیٹ میں اچھے نمبرات سے پاس ہوتے ہیں اور آئی ایس پی سی ایس کو بیٹ کر لیتے ہیں، تو صحابہ ایکشن کمیٹی ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کا کام کر رہی ہے۔ ایسے ایک ہمارا محکمہ ہے ڈاکٹر لائن کا، وہ اس کی فیس سبمٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ سالانہ فیس نہیں سبمٹ کر پاتے ہیں، صحابہ ایکشن کمیٹی ان پر کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ 12 بچے اس ٹائم پہ ہائی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں صحابہ ایکشن کمیٹی کے۔ سلام آداب، خیر مقدم آپ کا ہمارے چینل دا اسکین ایکسپریس میں۔ تو ابھی اس وقت موجود ہیں ہم لکھنؤ میں صحابہ ایکشن کمیٹی کے آفس میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکریٹری جناب زید فاروقی صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات کریں گے، دیکھیں گے کہ صحابہ ایکشن کمیٹی کا وجود کس لیے آیا، صحابہ ایکشن کمیٹی کا کام کرنے کا طرز عمل کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ ٹائم دینے کے لیے۔ شکراً جزیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صحابہ ایکشن کمیٹی کا وجود کب اور کیوں ہوا؟ صحابہ ایکشن کمیٹی کا وجود سال 2013 میں ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا وجود کا کہ ہمارا شہر لکھنؤ کی جو تہذیب ہے امن و امان، اس کو تڑم بڑم کر دیا جاتا تھا آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے۔ تو اس میں ہمارے شہر کو دنگوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، آگزنی مچا دی جاتی تھی۔ تو صحابہ ایکشن کمیٹی کا وجود اس بنیاد پر ہوا کہ ہم کس طرح اپنے شہر کو بچا لیں، اپنے شہر میں کس طرح امن و امان قائم کریں۔ تو لہٰذا جب صحابہ ایکشن کمیٹی کا وجود ہوا تو صحابہ ایکشن کمیٹی نے سڑکوں کی لڑائی کو اٹھا کر کاغذوں پر کر دیا، یعنی کہ کورٹ میں داخل کر دی ساری لڑائی۔ جس طرح ہمارے شہر کو کالا کر دیا جاتا تھا پورا، اس سے نجات دلائی۔ اسی طرح تمام چیزیں جب اللہ نے اس میں کامیابی دی تو صحابہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں نے سوچا کہ اب اس سے بڑھ کر آگے کیا کام کیا جائے۔ تو اس میں یہ مشورہ ہوا کہ ہم کس طرح غریبوں کی مدد کریں۔ آج الحمدللہ صحابہ ایکشن کمیٹی کے بنیادی 5 کام ہیں۔ غریب لڑکیوں کو شادی کرواتے ہیں، غریبوں کا علاج کرواتے ہیں، غریبوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس طرح کے دیگر تمام کام ہیں جو صحابہ ایکشن اس میں جو عام پبلک ہے وہ آپ تک کیسے رسائی ہو سکتی ہے، آپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں وہ لوگ؟ کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے یا ان کو خود آنا ہوگا؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت۔ صحابہ ایکشن کمیٹی کے بہت ساری برانچ ہیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ ہیڈ آفس ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں، اور اکثر بیشتر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ صحابہ ایکشن کمیٹی کا یہ ہیڈ آفس ہے، اور یہاں پر یہ بنیادی کام ہیں جو غریبوں کی مدد ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لوگ الحمدللہ آتے ہیں، اور اللہ نے جو بھی ممکن ہمارے لیے وسائل مہیا کروائے ہیں ان کے ذریعے سے الحمدللہ ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے جیسے بتایا صحابہ ایکشن کمیٹی کا، اس کا آج کے وقت میں کیا کام ہے؟ مین خاص کام کیا ہے؟ جیسے آپ نے 5 کام بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ خاص کام ہے تعلیمی میدان میں، ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں؟ جی، صحابہ ایکشن کمیٹی کے 5 بنیادی میں نے آپ کو کام بتائے، اس میں ایک چھٹا کام ایڈ کیا ہے۔ ہمارے بچے آج کل جو مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہر طالب علم کو اس کے والدین یہ سوچتے ہیں ہم اچھے سے اچھے کانوینٹ اسکول میں پڑھا دیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ مشنری اسکول میں ہمارے بچوں کے عقائد کمزور کیے جا رہے ہیں۔ تو ان عقائد کی مضبوطی کے لیے صحابہ ایکشن کمیٹی نے ایک کام وجود میں لائی اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 5 اسلامک کوئز ہم کر چکے ہیں۔ اس اسلامک کوئز میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا بنیادی علم سکھلاتے ہیں۔
جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو والدین کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو صحابہ ایکشن کمیٹی پوری کر رہی ہے۔ الحمدللہ 5 مسابقے ہو چکے ہیں اسلامک کوئی، جس میں تقریباً 6000 بچوں نے حصہ لیا اور 6000 بچے اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہاں پر تعلیم سے، جیسے آج کل آپ جب بھی سنیں گے تعلیم کا ذکر جہاں بھی ہوگا خاص کر مسلمان طبقے میں، تو وہاں پر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، دینی تعلیم، عصری تعلیم۔ تو اس ڈفرینسیشن کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی، صحابہ ایکشن کمیٹی دیکھیے دینی اور عصری دونوں تعلیم پر کام کر رہی ہے۔ نہیں، یہ ایک کمیٹی ہو گئی، اور باقی کس طریقے سے ختم کیا جائے اس کو، کہ علم کے نام پہ ڈفرینسیشن نہ بچے کہ یہ دینی تعلیم ہے یا عصری تعلیم ہے؟ اس کا کچھ وچار ہے اگر آپ کے من میں؟ نہیں، آپ کی بات جو میں اسی کو کر رہا ہوں کہ دیکھیے دونوں تعلیم ضروری ہے۔ آج کے وقت میں دینی تعلیم ہمارے لیے یوں ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور عصری تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ اگر زندگی گزارنا ہے اور صحیح زندگی، اگر سماج میں عزت اور اپنا حق مانگنا ہے تو تمہارے لیے تعلیم ضروری ہے، اور صحابہ ایکشن کمیٹی ان دونوں تعلیم پر پوری طرح سے کام کر رہی ہے۔ آج جو ہمارے بچے انٹرمیڈیٹ میں اچھے نمبرات سے پاس ہوتے ہیں اور آئی ایس پی سی ایس کو بیٹ کر لیتے ہیں، تو صحابہ ایکشن کمیٹی ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کا کام کر رہی ہے۔ ایسے ایک ہمارا محکمہ ہے ڈاکٹر لائن کا، وہ اس کی فیس سبمٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ سالانہ فیس نہیں سبمٹ کر پاتے ہیں، صحابہ ایکشن کمیٹی ان پر کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ 12 بچے اس ٹائم پہ ہائی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں صحابہ ایکشن کمیٹی کے ذریعے۔ ایک بات اور میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا، اردو زبان جو ہے بہت سے لوگوں کا وہ ذہنی ذہن بن چکا ہے کہ اردو زبان جو ہے یا پاکستان کی ہے یا مسلمانوں کی ہے۔ تو اسے کیسے سمجھایا جائے لوگوں کو کہ اردو جو بھاشا ہے وہ ہندوستان کے دامن میں پلی بڑھی ہے، اردو کا بھی اتنا حق ہے جتنا آج کل ہندی اور انگلش کا ہے۔ اس سے ذہن سازی کس طریقے سے لوگوں کو بنایا جائے کہ اردو کو اڈاپٹ کریں؟ دیکھیے یہ بہت ضروری تعلیم، یہ آپ کی اردو زبان بھی بہت اہم ہے، اور ہماری یہ ہندوستان میں پلی بڑھی ہے، ہندوستان میں ہی پروان اس کو ملا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پہلے کے لوگ جو تھے اس پر بہت زور دیتے تھے۔ جب سے یہ انگلش کا زیادہ چلن ہو گیا ہے تو آج اردو کو سب نے بالائے طاق کر دیا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہماری یہ مادری زبان ہے، اس پر ہمیں جس قدر ہونا چاہیے کوشش کر کے ہم اس کو سیکھیں اور بولیں اپنے۔ ہمارا یہ آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ پیغام ہے لوگوں سے کہ ہر والدین اپنے بچوں کو اردو سے آراستہ کروائیں۔ یہ ہماری زبان ہے، اور اس میں جو تہذیب ہے، اس میں جو لذت ہے، وہ دیگر زبانوں میں اتنا کسی میں تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عربی زبان ہماری جی بالکل، تو اس طرح انگلش میں کہوں گا وہ بات نہیں ہے جو اس میں آپ جناب ہے۔ آج آپ بھی دیکھتے ہوں گے، پوری دنیا دیکھ رہی، اردو زبان جو ہے صرف مشاعرے یا جلسے کے سٹیج پہ ہی نظر آتی ہے، بے شک آپ نے بالکل، یا پھر اشتہار وغیرہ، رسالے وغیرہ میں جی، اور اس کو بھی جلدی کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ جو اہل علم لوگ ہیں، جو اردو سے شغف رکھتے ہیں، وہ چنندہ لوگ ہیں، وہی کر رہے ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن میرا یہ آپ کے چینل کے مادھیم سے پیغام ہے کہ ہر شخص اردو سیکھے اور اپنے چھوٹوں کو سکھائے، یہ ضروری ہے۔ یہ اگر سماج میں رہنا ہے، بسر کرنے ہے، اپنے لیے لازم پکڑ لو۔